شبیر کے جب انصار چلے جب انصار چلے شورتا سرو جنت کے خریدار چلے شبیر کے بھیجیے تطہیر کی چادر جن کو سر کھلے غضب وہ سر دربار چلے شبیر کے مرحبا مرحبا اے قوت بازو حسین کے پیاسے صفت حیدر چلے شبیر کے صبح سے عصر تلک شیبہ فدا ہونے کو نادان بڑھے اور کبھی ہوشیار چلے شبیر کے دیکھ رخصت لے اکبر کو پکارے آپ مرنے کو چلے اور ہمیں چلے شبیر کے جب زبان صغرے پیشین ہو
زبان سرے پیشین ہوٹو بارگے لشکر ظلم پکارا کے اب چلے شبیر کے فکر دنیا سے کسی وقت بھی فرصت نہ ملے انتہور ہے زمانے سے گنہگار چلے شبیر کے جب ہوئی ظہر طلب قتل سپاہ شبیر جب ہوئی ظہر طلب قتل سپاہ شبیر غیر اصغر نہ رہا نور نگاہ شبیر فقط روح علی پوشت بنا ہے شبیر ہم سے کہتا تھا کہ تو رہیو گواہ ہے شبیر سر فدا کر کے شریک شہداء ہوتا ہوں آج میں تیری امانت سے ہوتا ہوں جب ہوئی ظہر طلب قتل سپاہ شبیر اب نہ قاسم میرا باقی ہے نہ اکبر باقی نہ علمدار سلامت ہے نہ لشکر باقی کانجے ہیں نہ بھتیجے نہ برادر باقی اب فقط سر میرا باقی ہے اور اصغر باقی قتل اصغر ہو میرا سر بھی جدا ہو جائے اس امانت سے بھی شبیر ادا ہو جائے جب ہوئی ظہر طلب قتل سپاہ شبیر یا خدا تجھ کا میں صدقے میرا لشکر بھی فدا
جان فدا رو فدا غربی نثار علی اکبر بھی نثار علی اصغر بھی نثار مصطفیٰ فخر بھی فدا عابد مزدر بھی نثار مصطفیٰ فخر بھی فدا عابد مزدر بھی نثار میں نے جو کچھ تیری درگاہ سے پایا مولا سب تیری راہ میں خوش ہو کے لٹایا مولا جب ہوئی زور تلا قتل سپاہی شبیر زندہ میرے نانا کے کیے تجھ پر فدا لے گئی نظر کو پہلوئے شکستہ زہرا سرخ روح ہے تیرے دربار میں بابا میرا دل کے ٹکڑے کیے بھائی نے میرے تجھ پر فدا سر میرا گر تیرے دربار کے قابل ہو جا شبیر بن سب کے مقابل ہو جا وہ کلیجے پدرے ہاتھ پڑے ہیں وہ عباس دلاور وہ حسن کا دل ایک ایک پیارے کو قربان کیا گن گن گئے امانت میں خیانت نہ تو نے دولت جو مجھ نشی کو سونپے وہ امانت تیرے بندے نے زمین کو سونپے جب ہوئی زور تلا قتل سپاہی شبیر شب میرے نور نظر پر ہوئے پیشے نگاہ بندے نے شکر کیا جب کہ ہو مرضی معبود سے بندہ آگا ستم پر جو ستم ہونا کرے منہ سے آگے کہتا تھا نہ اریاں سرے ہر دیکھو جو تو خوش ہو تو زینب کو کھلے سر دیکھو جب ہوئی زور تلا
عباس نے چراغ وفا کے جلا دیے، عباس نے چراغ وفا کے جلا دیے، منہ سے نہیں عمل سے ثبوت وفا دیے، اور کس سے زمانہ سیکھے گا سنت وفا، اس کاریگر نے ہاتھ ہی اپنے کٹا دیے۔ رنگ اپنی شجاعت کا جما کر چھوڑا، زہر اسد اللہ دکھا کر چھوڑا، کفار نے عباس کو روکا تو بہت، دریا پر مگر آپ نے جا کر چھوڑا۔ معصوم کے بیٹے بھی تھے، بھائی بھی تھے عباس، حیرت رہی دریا کو جو لب تش نہیں رکھا، اور دریا کے کلیجے میں کھٹکتی رہی یہ بات، عباس کے گھوڑے نے بھی پانی نہیں چکھا۔ درود بھیجے محمد۔ رہروانے جادہ تسلیم و رضا و بادیا پیمایان منزل راہ وفا، در حال میدان وغا جیدہ نینما کو یوں ترتیب دیتے ہیں کہ جب بروز عاشورہ اشقیائے بدنہاد لاش قاسم ناشاد کو پامال سم اسپا کر چکے، اور خون نوشائے نامدار میں ہاتھ رنگ کر سینہ حسین غلبو قبا کو لالزار بنا کر ایک رات کی دلہن کے ارمانوں کا خون کر چکے، تو اس وقت غفور و علم سے بے قرار بچشم اشکبار جناب حضرت عباس علمدار خدمت سید ابرار میں حاضر ہو کر طالب اجازت میدان کارزار ہوئے اور عرض کی، مر گئے سب مونس و یاور مولا، بے وے مسلم بے کس کا لٹا گھر مولا، خون میں غلطا ہوئے ہمشیر کے دل بر مولا، ٹکڑے ٹکڑے ہوا لختے دل شبر مولا، ہائے ہم جیتے ہیں مارا گیا سارا لشکر، اور رہ گیا پیچھے علمدار سدارا لشکر، نام آپ نے ہے بیر کرم مجھ کو دیا ہے، رخصت بھی عطا ہو جو علم مجھ کو دیا ہے۔ تو اس وقت حضرت نے ارشاد فرمایا کہ اے بھائی جان، میں تمہیں کس طریقے سے رہنے کی اجازت دوں؟ آسرا کون ہے غربت میں ہمارا بھائی، تم و مظلوم کے جینے کا سہارا بھائی، عرض کی پیاس کی شدت سے بچے بے چین، پانی لے آؤں جدے اس امام کونین، شہ نے فرمایا کہ اے جان شہ بدر و حنین، تیری سقائی کے انجام سے واقف ہے حسین، خون بہ جائے گا دریا کے کنارے بھائی، اور میں رضا دے نہیں سکتا میرے پیارے بھائی۔ یہ سن کے گرے پاؤں پہ عباس علمدار، رو رو کے فرمانے لگے سید ابرار، نرغے میں تنہا بسرے ہے در قرار، اس دم تو میرا ساتھ نہ چھوڑو میرے غمخوار، مرنے کی رضا مجھ سے طلب کرتے ہو بھائی، سر پاؤں پر رکھتے ہو غضب کرتے ہو بھائی، تو منہ مل کے کفے پاس لگا کہنے علمدار، اے آپ سخی ابن سخی اے شہ ابرار، سائل کوئی پھر جائے یہ ایسی نہیں سرکار، خادم بھی ہے سرکار سے رخصت کا طلبگار، جب تک کی رضا رن کی نہ میں پاؤں گا آقا، ان قدموں سے اس سر کو نہ سر کاؤں گا آقا، شہ بولے میرے سر کی قسم سر تو اٹھاؤ، کیوں روتے ہو غم میں نے کہا یہ کہ نہ جاؤ، اچھا میرے غم کھانے کا کوئی دھیان نہ لاؤ، فاقے تو کیے 3 دن اب برچیاں کھاؤ، رو رو کے نہ تڑپاؤ، خدا حافظ و ناصر، لو بحر وغا جاؤ، خدا حافظ و ناصر۔ تو عباس اٹھ کے گرد پھرے شہ کے ساتھ بار، بھائی کو لے کے گھر میں چلے شاہ نامدار، بس آپ رخصت آخری لیں خیمہ اہل حرم میں تشریف لے گئے، اس وقت خیمے میں شور و گریہ و زاری بپا ہو گیا، جناب زینب بے اختیار اشبار ہوئیں اور فرمانے لگیں کہ بھائی اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ میرے بازو میں ضرور رسن مانی جائے گی، مجھے ضرور دیار بدیار بھی مخنو چادر پرایا جائے گا۔ تو اس وقت شبیر نے رومال لگا دی دے تر پر، ملنے لگے کہ ایک سے عباس دلاور، دی مشق سکینہ نے بہشتی کو یہ کہہ کر، اے ماہی بیاب ہمارا دل مستر، جلتا ہے کلیجا میرا پانی مجھے لا دو، ارے ساقی کوثر کے پسر پیاس بجھا دو۔ بس آپ نے اس وقت جناب سکینہ کو اپنی آغوش میں لے دیا، بہت پیار کیا، تسلی و تشفی دی، اور عباس نے فرمایا کہ گھبراؤ نہ جانی، بی بی کے پلانے کے لیے لاتے ہیں پانی۔ بس آپ مشغلم لے کر خیمے سے باہر تشریف لائے اور اس پہ سوار افطار پر سوار ہو کر رخ میدان کارزار کا کیا۔
تو حضرات کیا شان و شوکت عباس علمدار بیان کروں، کیا عرض کروں آپ سے جرار کی آمد، وہ فرقہ اشرار پہ اتبار کی آمد تھی، حشر کی آمد کہ علمدار کی آمد بالکل تھی عیاں ہے در کرار کی آمد، کہتی تھی جلالت کہ شے قلہ کشاں ہیں، وہ شیر خدا تھے تو یہ شم شیر خدا ہیں، فوجوں میں یہ تھا شور کہ جرار ہیں دیکھو، صدقے ہیں مجاہد ہیں علمدار ہیں دیکھو، جعفر کی طرح جنگ پر تیار ہیں دیکھو، عباس حیاں ہیں در کرار ہیں دیکھو، اب خیر نہیں حق کے ولی آ گئے بھاگو، شبیر کی نصرت کو علی آ گئے بھاگو، دہشت سے ہر ایک سور کا تن کانپ رہا تھا، تن ایک طرف خوف سے بن کانپ رہا تھا، بن کا تو ہے کیا ذکر کے رن کانپ رہا تھا، ہلتی تھی زمین چر کے کوہن کانپ رہا تھا شور کہ ہٹ جاؤ ید اللہ بڑھے، سب نے یہی سمجھا کہ علی رن پہ چڑھے، تو آپس میں نمودار یہ کہتے تھے سپاہی جانے نہیں بچنے کی، اب آتی ہے تباہی، اب خیر اسی میں ہے کہ ہو دشت سے راہی، بھاگو کیوں آیا پسرے شیر الہی، اب فوجوں سربر یہ کوئی توڑ نہیں ہے، شبیر کا بازو ہے کوئی اور نہیں ہے، دیکھا جو عمر نے کہ تزلزل میں لشکر، یوں کہنے لگا آ کہ ہر ایک صف کی برابر، عباس جو آتا ہے تو کس بات کا ہے ڈر، ہاں غازیوں کیوں کانپتے ہو خوف سے تھر تھر، فاقے سے کئی دن گئے اور تشنہ دہاں ہیں، یہاں لاکھ نمودار ہیں وہ ایک جوان ہیں، طالب ہو اگر زر کے تو دوں درہم و دینار، قیمت سر عباس کیوں دینے کو تیار، باقی نہ کوئی اب ہے گر ہے تو علمدار، ہاں غازیوں توڑو کمرے سید ابرار، خالی ہو جو دنیا پسرے شیر خدا سے، بڑھ دوں گا سواروں کی رکابوں کو تلا سے، بڑی طرح میمنے اور میسرے پہ فوج آ کر جمع ہو گئیں، اور قلب لشکر میں شمر غدار میں 10,000 سپاہی جرال لے کر آیا، اور کل فوج کو مخاطب ہوئے کہنے لگا تھا نار زنا غیظ میں یوں شمر ستمگار، ہاں غازیوں ہاں نیر چور غاٹ سو ہوشیار، آتا ہے وغا کو پسرے ہے در کرار، کھینچے ہوئے تلوار کو ہو جنگ پر تیار، اس شیر کو دریا کی ہوا کھانے نہ دینا، اس قلعہ آن سے نکل جانے نہ دینا، بس یہ سخن اس بزدل پرفن کا سن کر عباس سب شکن نے گھوڑے پتن کر، عباس پکارے خبردار ہم آئے، کیا بکتا ہے او ظالم و غدار، ہم آئے ایک آن میں اس پار سے اس پار، ہم آئے لے نہر سے اور گھاٹ سے ہوشیار، ہم آئے دیکھیں تو ذرا تیغ شرر دم کو تو روکو، دریا کو تو روکا ہے ذرا ہم کو تو روکو، لے نیام سے لیتا ہوں میں تلوار خبردار، عرصہ نہیں پڑتا ہے میرا وار خبردار، اب چلتی ہے یہ تیغ شرر بار، خبردار آیا میں خبردار خبردار خبردار، ان بازوؤں میں زور خیبر شکنی کا، روکے مجھے دعویٰ ہو جسے تیغ زنی کا، نعرہ تھا کہ میں شیر نیستان علی ہوں، جرار ہوں صفدر ہوں شجاع ازلی ہوں، پروان شم میں حرم لم یزلی ہوں، میں جوشن بازو حسین ابن علی ہوں، گھر ہے کہ ملک برج شرف کہتے ہیں جس کو، بیشا ہے وہ اپنا کہ نجف کہتے ہیں جس کو، تو مشہور جو حیدر کی ہے تصویر وہ میں ہوں، ہے جس کا پدر صاحب شمشیر وہ میں ہوں، آقا نے جسے بخشی ہے توقیر وہ میں ہوں، بازو جسے فرماتے ہیں شبیر وہ میں ہوں، لاکھوں کو بھگا دیتا ہوں یہ کام ہے میرا، عباس غلام شہیدی نام ہے میرا، جرت میں ہوں والا تو شجاعت میں ہوں بالا، گودی میں مجھ کو اسد اللہ نے پالا، آنکھوں میں سماتا ہے نہ دستان رسالہ، ایک ہاتھ میں کر دیتا ہوں لشکر تو والا، ہاں تو صحیح لشکر کو جو پامال نہ کر دوں، اور عباس نہ کہنا جو زمین لال نہ کر دوں، شورا ہے ہمارا عرب و روم و عجم میں، للکار کے مرب کو بھگا دیتے ہیں دم میں، باندھا ہے گلا دیو کا وہ زور ہے ہم میں، اور گاڑ دیا دی کا نشان بیر العلم میں، جنات کے لشکر سے کئی بار لڑے ہیں، پانی کے لیے آگ میں ہم کود پڑے ہیں، تو ہے جرت و ہمت کا زمانے میں فسانہ، حیرت ہے کہ تم نے ہمیں اب تک نہیں جانا، اب خیر اسی میں ہے ہمیں غصے میں نہ لانا، تلوار جو پکڑوں تو الٹ جائے زمانہ، ہم تم سے دمے جنگ
رکیں گے نہ رکے ہیں، اور یہ نہر تو صفین میں بھی چھین چکے ہیں۔ درود بھیجیں محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ نہر تو صفین میں بھی چھین چکے ہیں۔ تو حیدر کا جو دیکھا تھا جلال، آج وہ دیکھو، دیکھے تھے عہد میں جو کمال، آج وہ دیکھو جو بدر میں چمکا تھا ہلال، آج وہ دیکھو مشہور ہے ماضی کا جو حال، آج وہ دیکھو یوں دیکھ کے بجلی تو والا نظر آئے، تا شام سپاہوں کو اجالا نظر آئے۔ تو غازی جو بڑا دیکھ کو چمکا کے ادھر سے، چھپنے لگے گوشوں میں نہیں خوف و خطر سے، ڈھالوں کی گھٹا چھٹنے لگی مرگ کے ڈر سے، بدلی ہوا لاکھوں کے سر خیت میں برسے، سالم کسی ظالم کے نثر پیر رہے تھے، تن خون میں ڈوبے تھے مگر تیر رہے تھے۔ تو وہ شیر کی شمشیر، وہ ضربے وہ روانی، جس زور سے چلتا نہیں بہتا ہوا پانی، اس دیکھ سے یوں کٹ گئے وہ ظلم کے بانی، جس طرح سے ارمان میں مفلس کی زبانی، کہتی تھی کوئی داد نہ فریاد ہے میری، جو چرخ سے اتری ہے وہ استاد ہے میری۔ تو اس دیکھ پر جادو کوئی چلتا نہ تھا قابو، دل اس سے نہ چھوٹا نہ کوئی جنگ کا پہلو، ہر ہاتھ میں ہر وار میں یہ حال تھا ہر سو، 10-20 کے سر اڑ گئے 10-20 کے بازو، چھوکا جو چلا سر شمشیر کا سن سے، اور ڈھالے تو اٹھی رہ گئی سر اٹھ گئے تن سے۔ تو یوں دیکھ کے بل شیر نے کالوں کے نکالے، بے دم کیے کان میں سب برچھیوں والے، ناروں کی صدا سن کے پڑے جانوں کے لالے، کی آئی کا چلن بھول نہیں، ڈر ڈر کے جوان ضربت شمشیر سے بھاگے، جتنے بھی خطا کاٹے سب تیر سے بھاگے۔ تنہا نے ہزاروں کا لہو رن میں بہایا، لاکھوں کو اکیلے نے ترائی سے بھگایا، لڑتا ہوا وہ شیر جو ہی نہر پا آیا، ساحل پا لم گاڑ دیا رنگ جمایا، گھوڑے کی نہ روک کے ساحل پا اتر کے، شبیر کی خدمت میں چلے مشق کو بھر کے۔ بس یہ دیکھ کر عمر سعد شریف پرے سے اپنی فوج سے نکلا، اور کل فوج کو مخاطب ہوا کہنے لگا کہ اے بہادرانہ کوفہ و شام، وائے ہو تم پر، وہ دیکھو پسر ساقی کوثر یکو تنا مشکیات لے جاتا ہے، وہ شیر کے غصے سے چلے جاتے ہیں عباس، لو ڈوب مرو مشق لیے جاتے ہیں عباس، اس مشق کے لے جانے کی مجھ کو نہیں پرواہ، پر فکر یہ ہے ہوگا شجاعوں میں چرچا، 2 لاکھ نیک جعفر ثانی کو نہ روکا، سر کاٹنا پیاسے کا نہ دشوار تھا ایسا، سنتے ہو جو کچھ غلغلے فوج خدا ہے، مر جاؤ چھری مار کے تم سب تو بجا ہے۔ بس وہ ملعون کہتا ہے کہ اگر اس مشق کا پانی خیام امام تک پہنچ گیا تو اس جنگ کا سر ہونا نہایت مشکل ہوگا، لہذا سب مل کے صبر اسد اللہ کو روکو، جس طرح بھی ممکن ہو ید اللہ کو روکو۔ بس یہ کلام اس بزدل پرفن کا سن کر عباس سب شکنے گھوڑے پتنگ کا نعرہ کیا جائے نے، کیا سامنے کافر، لا ساتھ میں ان سب کو جو ہو یا بنو ناصر، ریتی پر جو ہے کھیت پڑا تجھ پائے ظاہر، اول بھی تو روکا تھا ہمیں کیا ہوا تھی، جرت ہے وہی، قوت پیکار وہی ہے، گھوڑا ہے وہی، میں وہی، تلوار وہی ہے، اور کیا منہ ہے کسی کا جو کوئی آنکھ ملا لے، کچھ خوف نہیں ہم کو، کمک اور منگا لے مشق یہ رکھی ہے، جو دم ہو تو اٹھا لے، کیا ذکر اٹھانے کا ذرا ہاتھ لگا لے، ایک آن میں سب فوج کا ستھراؤ نہ کر دوں، سکا نہیں اگر خون کا چھڑکاؤ نہ کر دوں، تو ہے فوج کے دل تیری طرف ہم ہیں اکیلے، ایک ایک کو قسم ہے جو کڑی آج نہ جھیلے، جہاں باز جو مشہور ہو وہ جان پا کھیلے، تو کیا ہے سب فوج تو اس مشق کو لے لے، خون کی نہ بہے سیل تو الیاس نہ کہنا، کر دوں نہ زمین لال تو عباس نہ کہنا۔ بس یہ فرما کر آپ نے مشق کو زمین سے اٹھا کر دوش مبارک پر رکھا، اور اس پہ سوار افطار پر سوار ہو کر رخ خیام حسینی کا کیا۔ ابھی کچھ دور ہی چلے تھے کہ ان اشکیاء نے آپ کو 4 جانب سے گھیر لیا اور آپ پر تیروں کی بارش شروع ہو گئی، تو حضرات 2 لاکھ کے نرگے نے علمدار کو گھیرا، وہ شیر تو تھا بیچ میں اور گرد اندھیرا، جو بھاگے تھے ان لوگوں نے بھی باغ کو پھیرا، یہ کہتے تھے اللہ نگہبان ہے میرا، تلوار سے تیروں کو قلم کرتے تھے عباس، پڑھ پڑھ کے دعا مشق پدم کرتے تھے عباس۔ وہ اس وقت اس ذرات نے بڑی جمع مردی سے مشق کو سینے سے اور سپر کو مشق سے لگا دیا، اور یہی کوشش تھی کہ کسی بھی طریقے سے یہ مشق صحیح و سالم خیام حسینی تک پہنچ جائے۔ تو حضرات 11 نہیں کوئی عجب آیا ہے زمانہ،
پڑھ کر کبھی لڑنا تو کبھی راہ پانا، گے باندھ لیا مشق پھر کس کے دانا، گئے حق سے دعا ہے میرے معبود بچانا، طاقت دے مجھے تو کہ گرفتار بلا ہوں، پانی تیرے بندوں کے لیے لے کے چلا ہوں، باندھے ہوئے ہیں ظلم پر کمرے ستم ایجاد، 2 دن سے پیاسی تھے محبوب کی اولاد، یا رب میری محنت کہیں ہو جائے نہ برباد، یہ مشق پہنچ جائے اگر ہو تیری امداد، ڈبڑی بحرم سب میرے مشتاق کھڑے ہیں، بچے تیرے شبیر کے بے ہوش پڑے ہیں، پڑھتا تھا جدھر کو بھی وہ تولے ہوئے شمشیر، اس سمتی آ جاتا تھا وہ لشکر بے پیر، چلتے تھے برابر سے کبھی سنگ کبھی تیر، ہر زخم پہ نعرہ تھا گیا حضرت شبیر، ہر مرتبہ گھوڑے کو بڑھاتے تھے سنبھل کر، اس گول میں گر جاتے تھے اس سب سے نکل کر، تادیر اسی طرح سے ہم وہ کو جھیلا، خم ہو گیا یا جو کمادار کریلا، مشکیزے کو چھتنے نہ دیا جان بکیلا، وہاں حسرت و دردہ وہاں لاکھوں یہ اکیلا، میں تیروں کا پڑتا تھا جدھر جاتے تھے عباس، ہر مرتبہ مشکیزے پہ جھک جاتے تھے عباس، یہ جرت و ہمت تھی انہی کے لیے بے شک، وہ بھیڑ وہ سیلاب ہٹائیں تو کہاں تک، ناگاہ چلی پشت سے تلوار یکایک، شانے سے قلم ہو کے گرا دست مبارک، جرت کا ہوا خاتمہ دنیا زمیں پر، تلوار تھی ساتھ میں ہاتھ زمیں پر، بس اس وقت آپ نے بائیں ہاتھ میں تلوار لے کر وہ کارزار کی کہ دشمن بھی آپ میں قائل ہو گئے کہ فوجوں کو بھگانا آپ کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، دم میں بسمل کیا ہزاروں کو، زمین میں زیر کیا آج منہ ٹکاروں کو، نہ پیدلوں کو رہا ہوش نہ سواروں کو، بغایا نہر سے تادور بدشیاروں کو، سپاہ شام کو پھر طاقت قرار نہ تھی، یہ بائیں ہاتھ کا تھا کام کارزار نہ تھی، بس اس وقت جب فوجوں سے میدان خالی ہو گیا تو آپ نے ایک بار پھر بسمت قیام میں رسول نام گھوڑے کو اینٹ لگائی، تو حضرات طے ہو گئی تھی نفس رہے خیمہ شبیر، افسوس کہاں کہ ہوئی موت گلو گیر، چلتی نہیں تدبیر جو پھر جاتی ہے تقدیر، ناگاہ چلی دوسرے شانے پہ بھی شمشیر، دیکھا کہ چلا جسم سے ہاتھ بھی کٹ کے، دانتوں میں لیا مشق کے تسمے کو پلٹ کے، تو سال میں بھی تھا وہی جرت کا کرینہ، تھے ہاتھ جدا تیروں سے غربال کا سینہ، آنکھیں تھی سوئے خیمہ سلطان مدینہ، دانتوں سے نہ چھٹتی تھی مگر مشق سکینہ، بہتا تھا لہو مرگ پہ عباس تلے تھے، 2 سمت کو مشکوں کے دہانوں سے کھلے تھے اسی طرح سوئے خیمہ شبیر رواں، ناگہاں چشم مبارک میں لگا ایک پیکاں، تیر کھا کر ابھی سنبھلا بھی نہ تھا شیر زیاں، ناگہاں مشق چھدی ہو گیا پانی بھی رواں، مشق جب تک نہ چھدی آپ نہ زنہار گرے، بہہ گیا مشق کا پانی تو علمدار گرے، گرتے ہی شہ کو پکارے کہ اب آؤ آقا، اب دما کو میں دیدار کراؤ آقا، خاک سے اپنا علم ماں کے اٹھاؤ آقا، یہ کٹے ہاتھ میرے دیکھ تو جاؤ آقا، کاٹنے سر کو میرے فوج سے ازلم نکلے، آرزو ہے کہ قدم دیکھ لوں تب دم نکلے، یہ صدا سنتے مظلوم نے سر کو تھاما، نوجوان پسرے خیر بشر کو تھاما، کبھی دل تھام لیا گاہ جگر کو تھاما، درد اٹھا تو مسافر نے کمر کو تھاما، شہ کے ہاتھوں سے تحمل کی نہ چھوٹ گئی، پیٹ کر سر کو کہا ہائے کمر ٹوٹ گئی، بس آپ حضرت علی اکبر کے ہمراہ جانب مقتل روانہ ہوئے تو مڑ کے اکبر سے یہی کہتے تھے پہ ہم سرور، نہیں معلوم میرا جعفر ثانی ہے کدھر، جلد ڈھونڈو میرے بھائی کو ہے میرے دل بھر، اب تو آنکھوں سے بھی کچھ آتا نہیں مجھ کو نظر، کھو گیا راحت جاں آس میری ٹوٹ گئی، ہائے غربت میں مسافر کی کمر ٹوٹ گئی، کبھی چلاتے تھے بھائی کو کیا ہو بھائی، بھائی قربان پھر آواز سناؤ بھائی، دم نکلتا ہے میرا شکل دکھاؤ بھائی، لڑکھڑاتے ہیں قدم ذوف سے تھراتے ہیں، آپ کے پاس ادب شکل سے ہم آتے ہیں، تو آئی صدائے نہر کی جانب سے ایک بار، آقا نثار ہوتا ہے اب خاک سار، تن سے نکل کے اٹکوں میں
تن سے نکل کے آنکھوں میں اٹکی ہے جان زار، اب ہے فقط حضور کے آنے کا انتظار۔ بابا کے ساتھ کل سے تشریف لائی ہیں، حضرت کی والدہ میرے لینے کو آئی ہیں۔ شہ دوڑ کر پکار کے آتا ہوں بھائی جاں، طاقت بدن میں اب نہیں پاتا ہوں بھائی جاں، ہر ہر قدم پر ٹھوکریں کھاتا ہوں بھائی جاں، گھر لٹ گیا ہے خاک اڑاتا ہوں بھائی جاں، دستے شکست بیٹ کے گردن میں ڈالے ہیں، بھیا ہمیں تو اکبر محروم سنبھالے ہیں۔ بس اسی طرح کچھ تو قیضہ لاش برادر پر پہنچے تو دیکھا کہ وہ جراح شانوں کو ہٹائے، سر پہ گرد سٹم کھائے، ریتی پر بے ہوش پڑا ہے۔ بس آپ نے حضرت عباس کے منہ پر منہ رکھ دیا اور فرمانے لگے، تم نے ابھی تک جس کو پکارا وہ آیا ہے، رکھتا تھا جو تمہارا سہارا وہ آیا ہے، جس کا نہ دکھ تھا تم کو گوارا وہ آیا ہے، بے موت جس کو آپ نے مارا وہ آیا ہے، دن رات جس کی خم رہے تسلیم کے لیے وہ آیا، تم اٹھے نہیں تعظیم کے لیے۔ جب بوئے گلے زہرا اس عاشق سید ابران نے پائی تو تنے اتھن میں جائی اور گشتہ آگے کھول دی اور عرض کرنے لگے کہ مولا آپ کے رونے سے میرا دل بے چین ہوتا ہے۔ تو اس وقت حضرت نے ارشاد فرمایا، میں کیوں کر صبر کروں، الفت ہے تمہاری علی اکبر کے برابر، شبیر نے سمجھا تمہیں شبر کے برابر، اے قوت بازو اسد اللہ کے پیارے، بیٹوں کی طرح ناز اٹھائے ہیں تمہارے، لیکن یہ تمنا ہی رہی دل میں ہمارے، بھیا ہمیں بھیا کبھی کہہ کر نہ پکارے، اس دم بھی اگر آپ نہ فرمائیں گے بھائی، ہم دل میں ارمان لیے جائیں گے بھائی۔ کی عرض کے کیا حکم ہوا ہے شہزی جاں، حضرت تو ہے کونین میں ایک بندے درگاہ، حضرت تو ہے سرتاج سلیمان میں ہوا خاں، آزاد غلامی سے نہ فرمائیے للہ، کیا میں کوئی ہم شان شہ جن و بشر ہوں، بی بی کے پسر آپ میں لونڈی کا پسر ہوں، سب کام میرے آپ کے صدقے میں بنائے، لو فاطمہ ہی شیخ خیبر شکن آئے، آپ آئے حسن آئے رسول زمن آئے، سب مشکلیں آسان ہوئی پنجتن آئے، اب روس ہوئے خلد بری جاتی ہے آقا، کچھ نیند سے خادم کو چلی آتی ہے آقا، یہ کہہ کے مڑے سر سوئے شبیر جھکایا، جوڑے جو کٹے ہاتھ تو دل شے کا بھرایا، ادنا سا ایک کام نہ خادم سے بنایا، اس پیاس میں پانی بنا حضرت کو پلایا، گو حکم بجا لائے پسند میں سے قضا کی، ہے میرے بھائی کا اور جان فدا کی، شہ نے کہا رو کر کے نہ منہ موڑیے بھائی، پردیس میں تنہا نہ مجھے چھوڑیے بھائی، غربت میں نہ بے کس کی کمر توڑیے بھائی، اور ایک بار کٹے ہاتھوں کو پھر جوڑیے بھائی، مر جاؤں گا میں اے میرے شہدائی نہ روٹھو، اور اب بھائی نہ کہلاؤں گا اے بھائی نہ روٹھو، مر جاؤں گا میں اے میرے شہدائی نہ روٹھو، اب بھائی نہ کہلاؤں گا اے بھائی نہ روٹھو۔